السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے استحکام خاندان۔ خاندان کا استحکام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ فیملی ریلیشن شپس کے اندر پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اور کون سے فیکٹرز ایسے ہیں، کون سے ایسے ایٹیٹیوڈس یا بیہیویئرز ہیں جن کے ذریعے ہم خاندان کے اندر خصوصی طور پہ میاں بیوی کے درمیان ان کی ریلیشنز کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، اور انٹرسٹنگلی ڈاکٹر صاحب کی اپنی اس پر ایک کتاب بھی ہے جس کا ٹائٹل ہے ازدواجی زندگی، مسائل اور حل، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ لکھا ہے، اس کی سائیکالوجی پہ لکھا ہے، اور بہت سے پرابلمس جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں یا خاندانی طور پہ فیس کرنے پڑتے ہیں ایک ریلیشن شپ میں، ان کو ایڈریس کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ امپورٹنٹ ڈسکشنز کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، وہ قرآن مجید کی آیت میں، اور عام طور پہ جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں خاندان کے اوپر، خاص طور پہ میاں بیوی کے ریلیشنز پر، تو قرآن مجید کی آیت الرجال قوامون علی النساء، اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر قوام ہے۔ تو پہلا کویسچن یہ، اور یہ پوائنٹ آف ڈفرینس ہے، اس پہ فیمنسٹ موومنٹس بالکل اس کو ڈفرینٹ انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ریلیجس طبقہ ہے، جو کلاسیکل نیریٹو رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو الرجال قوامون، قوام لفظ جو ہے، مرد قوام ہے عورتوں پر، اس قوام کا مطلب صحیح معنوں میں کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یا مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، یا کیا اس کا حقیقی مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا ہے، جو خاص طور پہ ویمن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، اور جو ہمارے ہاں فیمنسٹوں کا جو حلقہ ہے، وہ تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جی مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے؟ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں کی عورتوں نے بھی یہ تاثر لے لیا ہے کہ جیسے مرد جو ہے وہ ہمارے اوپر مذہبی طور پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو ریلیجس اسکالر ہیں، اب میں نام نہیں لیتا، جب وہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ یہ کڑوی گولی ہے، لیکن عورتوں کو نگلنی پڑے گی، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوام کے معنی جو ہے نا، وہ مسلط کر دینا یا مرد عورتوں کے اوپر مسلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ایک نیگیٹو تاثر جاتا ہے۔ قوام کا اگر معنی ہم اس طرح سے کریں جیسے مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، تو یہ ایک اچھا معنی ہے۔ اس سے ہمیں ترجمے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، مطلب قرآن مجید کے ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں، اور خاص طور پہ احادیث کے تراجم میں ہمارے ہاں بعض اوقات اتنی گہرائی کے ساتھ غور و فکر سے ترجمہ نہیں کیا جاتا، ہیومن سائیکالوجی کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اب دیکھیں نا، بہرحال مترادفات معنی ہیں، یہ ترجمہ کر دیں کہ جی مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، یہ ترجمہ کر دیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر مسلط ہیں، یہ ترجمہ کر دیں کہ مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، مترادفات ہیں۔ اصل میں آپ کو تو مطلوب اطاعت تھی نا، تو ذمہ دار آدمی کی بھی اطاعت ہوتی ہے، لیکن ذمہ دار کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اگلے کو چڑ پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں قرآن مجید کے تراجم سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، کچھ احادیث کے تراجم سے بھی مسائل پیدا ہوئے کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو تاثر لے لیا۔ تو اگر ہم اس ترجمے کو تھوڑا سا بہترین کر دیں، تھوڑا اور بہتر کر دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ناقص ترجمے ہیں، بہت اچھے ترجمے ہیں، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن اس کو مزید تھوڑا سا ہم اگر ریفائن کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عورتوں کے حوالے سے مغربی بیانیہ ہے، جو مغربی تہذیب نے اس کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، ایک ہمارے ہاں جو ہمارا ریلیجس نیریٹو ہے، ٹھیک۔ تو مغربی بیانیے میں وہ حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی عورت کی ذمہ داریاں بڑھا دیتے ہیں حقوق کے نام پہ، اس کی رسپانسبلٹیز بڑھا دیتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس فریڈم ہے، آزادی ہے، حالانکہ یہ تو ظاہری بات ہے اس کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو اب صورتحال اس قسم کی بن چکی ہے کہ عورت کو انہوں نے آزادی کے نام پہ، تمہارے مطلب جاب کرنے کی آزادی ہے، ملازمت کی آزادی ہے، یہ بھی تم کر سکتی ہو، وہ بھی تم کر سکتی ہو، تو وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور مرد کیا ہے، مطلب ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا معاشروں میں، مرد سارا دن بیٹھا سنوکر کھیل رہا ہے، یا تھڑے کے اوپر بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے، یا سگریٹ پھونک رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ بچے بھی پیدا کر رہی ہے، گھر کے بھی کام کر رہی ہے، اور جاب اور ملازمت بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس کو مطلب یہ لارا لگا رکھا ہے کہ جی یہ آزادی ہے تمہاری، یہ تمہاری آزادی ہے۔ تو بیسیکلی جو ویسٹرن نیریٹو ہے اس نے تو عورتوں کے مسائل بڑھا دیے اس وقت۔ ہاں، اگر ہم سرویز وغیرہ جو مطلب جسے ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ویسٹ میں بھی اور اسی طرح سے مشرق کے اندر بھی، یعنی دونوں جگہ پہ عورتوں کے ذہنی مسائل زیادہ ہیں، اور اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں، ان فیکٹرز میں
ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ریسپانسبلٹیز مردوں کی تھیں وہ انہوں نے آزادی کے نام پہ عورتوں کے کھاتے میں ڈال دی. ٹھیک ہے. تو قوام کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں. بیسیکلی ہمارے ہاں جو اب جیسے ہم مذہبی بیانیہ کہہ رہے ہیں اس میں عورت ہمیشہ جو ہے وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ مرد اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. شادی سے پہلے جو اس کا والد ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ نان نفقی کی ذمہ داری ہے، اس کی عزت اور ناموس اور جو بھی اس کے مطلب گھر سے باہر کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، ضروریات زندگی ہیں، بیسک نیڈز ہیں، ان کے حوالے سے ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. اور شادی کی بعد یہی ذمہ داری شوہر اٹھا لیتا ہے. ایجاب و قبول جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے یا وہ کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکٹ کے دو الفاظ ہیں ایجاب و قبول، تو ایجاب کا مطلب تو یہی ہے نا، واجب کرنا. ہاں مطلب یہ ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری جو لڑکی ہے یہ ابھی تک میری رسپانسبلٹی میں تھی، تو اب میں نے یہ رسپانسبلٹی جو ہے جس سے اس کا وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے اسے وہ آفر کرتا ہے کہ جی یہ رسپانسبلٹی میں نے تمہارے اوپر واجب کر دی، تم نے قبول کی. وہ کہتا ہے میں نے قبول کی. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے وہ لڑکی قبول کر رہا ہے. بیسیکلی تو یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک مرد سے دوسری مرد کی طرف. تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ عورت ہمیشہ جو ہے وہ مرد کی گویا کہ چھتری کے تحت زندگی گزارتی ہے اور مرد اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کو سیکیور کرتا ہے، اس کے نان نفقی کی اور اسی طرح سے جتنی بھی اس کے فائنینشیل نیڈز ہوں یا دوسری ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، سوشل ہوں، ہر قسم کی ذمہ داریاں اس کی اٹھاتا ہے. تو بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ مطلب گھر کا ایک بڑا بنایا گیا. ہاں اس میں ایک یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ عورت کو کیوں نہیں ذمہ دار بنایا گیا؟ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ جی میں ذمہ دار بننا چاہتی ہوں تو مجھے گھر کے ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے، مرد کو میرے ماتحت کر دیا جائے، تو اس کی پھر قرآن مجید نے دو وجوہات بیان فرمائی. یعنی مرد کو اللہ نے اس لیے ذمہ دار بنایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دو وجوہات بیان فرمائی. ایک تو پیدائشی اعتبار سے، خلقی اعتبار سے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت ہے. مطلب مرد کو اگر آپ دیکھیں نا تو اس کا جو سٹرکچر ہے ہاں اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا بایولوجیکل جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہے، اس کی ذہنی ساخت بھی جو ہے، اس کی سائیکالوجی بھی عورت سے ڈیفرنٹ ہے. اور خاص طور پہ مرد کی ساخت ایسی ہے کہ گھر سے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اعتبار سے اس کو پیدا کیا گیا، اور عورت کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ گھر کے اندر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے نبھا سکے. تو آپ دو چیزیں جو ہے وہ نوٹ کریں گے کہ عورت کے اندر اس کا جو ایموشنل سٹرکچر ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور مرد کے اندر اس کا جو انٹلیکچوئل سٹرکچر ہے وہ زیادہ مطلب اس کے اندر شعور غالب ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں اگرچہ بعض جیسے میاں بیوی کے جھگڑوں میں عام طور پہ شوہر حضرات جو ہے نا بیوی کو تانا مارنے کے لیے ایسی حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ تمہاری عقل ناقص ہے، جیسے حدیث میں آیا. تو ناقص العقل ہونے کی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود وضاحت کی ہے کہ وہ اچھے بھلے سمجھدار آدمی کی مت مار دیتی ہے، یعنی اس کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہے اس معنی میں ناقص العقل نہیں ہے. بیسیکلی عورت جو ہے اب دیکھیں نا گریڈز ان کے اچھے ہیں اسٹڈی کے اندر، آپ دیکھیں یونیورسٹی میں ٹھیک ہے، اسی طرح سے کئی وقت کئی چیزوں کے اندر آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے وہ آپ سے جیت جائیں گی. پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ میموری کی بات کرتے ہیں، کہیں آپ شادی پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو یاد ہوتا ہے 2 سال پہلے فلاں میری کزن نے یہ جوڑا پہنا تھا، آپ کو نہیں یاد ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب فلاں آپ کے کزن نے کون سے کپڑے پہنے تھے. تو ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے یاد رکھتی ہیں اور ان کو یاد رہ بھی جاتی ہیں. اس سے مراد صرف اتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے جو ایموشنز ہیں عورت کے وہ اس کے شعور کے اوپر اس کے اوپر غالب رہتے ہیں، اور مرد کا جو شعور ہے وہ اس کے جذبات کے اوپر غالب رہتا ہے. دونوں کے اندر شعور بھی ہے، جذبات بھی ہے دونوں کے اندر. تو اس لیے مرد جو ہے نا وہ بیسیکلی جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو آپ کہہ لیں کہ بچوں کی گروتھ دونوں چاہیے نا، شعوری گروتھ بھی چاہیے بچوں کی آپ کو، اور آپ کو ان کی جذباتی گروتھ بھی چاہیے. آج کل ایموشنل ہیلتھ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، تو بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس بھی. تو بیسیکلی ماں جو ہے نا وہ بچوں کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایموشنلی ان کو اسٹرانگ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور باپ جو ہے وہ ان کی شعوری جو مطلب آپ کہہ لیں گروتھ ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دار بنایا مرد کو اس لیے کہ اس میں شعور کا پہلو غالب ہے. اس لیے کہا کہ نا گھر کا جو ایک ادارہ ہے ایک کانٹریکٹ کے ذریعے وجود میں آیا، اس کانٹریکٹ کو آپ توڑ دیں گے تو اس توڑنے میں جو ہے نا اگر آپ اس توڑنے کی بنیاد جذبات کے اوپر رکھیں گے، یعنی ڈائیورس کا حق اگر طلاق کا حق آپ عورتوں کو دے دیں گے صبح شام طلاق ہوگی. تو ایک یہ ہے کہ مرد کی جسمانی ساخت ایسی ہے یا اس کی فزیالوجی ایسی ہے یا اس کا آپ کہہ لیں کہ جی اس کا جو انٹلیکٹ ہے اس کے ایموشنز پہ غالب ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو دی ہے. باقی ذمہ داری ہے.
سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، ہر اعتبار سے مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف پیرامیٹرز ہیں، مختلف جگہیں ہیں کام کرنے کی. اور عورتوں کا کام جو ہے وہ انٹرنل یعنی گھر کے گھریلو معاملات کو اس کے لیے وہ فٹ ہیں، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی، ہر اعتبار سے. اور اسی طریقے سے بچے چونکہ گھر میں رہتے ہیں تو عورت کو اسٹارٹ میں آپ کو ایموشنل جو ہے اس کی ویل بینگ یا ہیلتھ کے لیے ماں کا جو ہے وہ اس طرح کا ہونا ایک نیسسری امر ہے اور یہ ضروری تھا. ڈاکٹر صاحب بات ہم نے یہ کی کہ قوام کا معنی ذمہ دار ہے. ہماری کنکلوژن جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ صحیح معنی یا پھر ایسا معنی اگر ہم کریں تو بہتر ہے کہ ہم معنی وہ کریں کہ ذمہ دار ہے. اور ظاہر ہے رسپانسبلٹی، آیت کا کانٹیکس بھی یہی بتا رہا ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ اس کا پیرامیٹر کیا ہے. یعنی قرآن نے تو کہا کہ ذمہ دار ہے مرد، تو سوال یہ کہ وہ کیا اس کا گیج ہے، وہ کیا میجرمنٹ ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے اور وہ واقعی قوام کا رول ادا کر رہا ہے. کیونکہ عورتوں کو سب سے بڑی یہی شکایت ہوتی ہے ہر عورت کو کہ مرد اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی، اور اس طرح مردوں کو بھی ہوتا ہے عورتوں سے. تو کیا کوئی ایسی گائیڈ لائنس ہمارے سامنے کلیئرلی موجود ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب جھگڑے میں مسئلہ آتا ہے تب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو کس لیول پہ ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ مرد واقعی اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے شریعت سے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا دو چیزیں اہم ہیں. ایک کا ذکر قرآن میں آ گیا اور دوسری چیز کا حدیث میں آ گیا. قرآن نے جس چیز کو بہت اہمیت دی ہے وہ ہے انفاق، خرچ کرنا. ٹھیک ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نانو نفقہ جسے مطلب قوامیت، یعنی ذمہ دار مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کا خرچ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا فائنینشیل برڈن لے رہا ہے، شادی کے موقع پہ بھی وہ حق مہر، اور اسی طرح شادی کا جو خرچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب جہیز تو ہمارے ایک رسم ہے نا، لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ان کو پورا کرے. پھر یہ ہے کہ جو منتھلی آپ کے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، آپ کے ہیں، آپ کے بچوں کے ہیں، آپ کی بیوی کے ہیں، وہ آپ اٹھائیں. تو اگر کوئی مرد یہ نان نفقی کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ ذمہ دار ہے قرآن کی نظر میں. اگرچہ احادیث وغیرہ کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب مطلب گھر کی مینٹیننس ہے، کوئی بلز وغیرہ آ گئے، اب ظاہر بات ہے یہ سارے کام مرد نے کرنے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ان کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، بچہ بیمار ہو گیا اس کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کے ایڈمیشن کروانا ہے. اب یہ ساری چیزیں جن کا تعلق باہر سے ہے اور گھر کے لیے وہ ضروری بھی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ گھر کا ادارہ مستحکم ہوگا تو اسی طرح سے ایک سوسائٹی مستحکم ہوگی. تو یہ مرد کی ایک دوسری بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک مطلب مرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بیوی جتنا مطالبہ کر رہی ہے اتنا خرچ کرے، کیونکہ قرآن نے کہا نا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ہے، جو وسعت والا ہے وسعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے. یعنی جس کے اوپر تنگی ہے تو وہ اپنی تنگی کے مطابق خرچ کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جو اس کی مطلب انکم ہے اس کے اعتبار سے وہ خرچ کرے. اگر مثال کے طور پہ کسی کی انکم بہت زیادہ ہے اور وہ خرچ کم کر رہا ہے تو اس کو پسند نہیں کیا رسول اللہ نے. جیسے حضرت ہندہ جو ہیں ابو سفیان کی جو بیوی تھی، وہ رسول اللہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی، وہ سرداران قریش میں سے تھے اچھی خاصی ان کے، تو وہ کہتے میری حیثیت سے جو ہے وہ سوشل سٹیٹس اس کا لحاظ کرنا چاہیے، وہ میٹر کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے وہ میری حیثیت کے مطابق مجھے نہیں دیتے تو میں ان کی پاکٹ سے نکال لیا کروں. تو اللہ کے رسول نے کہا نکال لیا کرو، یہ اس میں چوری میں نہیں آئے گا. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا نا کہ جس کے اوپر رزق تنگ کر دیا گیا تو وہ اپنی تنگی کے مطابق خرچ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ اب کسی کی ارننگ ہی کم ہے اور اس سے بیوی اب زیادہ مطالبہ کرے تو وہ مطالبہ اس کے لیے جائز نہیں. ہاں اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے شوہروں کو، مردوں کو اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ ثابت کریں. اب مثال کے طور پہ ایک شوہر جو ہے وہ منتھلی 30,000 کما رہا ہے، اب 30,000 میں سے وہ 25,000 اپنی ذات کے اوپر لگا لیتا ہے، 5,000 بیوی کے اوپر لگاتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ چیز ٹھیک نہیں. مطلب آپ اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ ثابت کریں کہ جتنا گھر میں آ رہا ہے اس میں تھوڑا حصہ میری طرف آ رہا ہے، زیادہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یا پھر کم از کم برابر آ رہا ہے، ہم دونوں برابر چل رہے ہیں. تو اس میں ایک عالم دین نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ بریانی کی پلیٹ پڑی ہے اور اس میں ایک بوٹی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ یا تو آپ کی بیوی نے کھانی ہے یا آپ نے کھانی ہے، تو اس بوٹی کو دیکھ کے آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے بوٹی پسند نہیں ہے، بھلے آپ کو پسند ہو. تو جب یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ تھوڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تھوڑے میں اگر اس کا رخ بیوی کی طرف رہے گا تو پھر انشاءاللہ سے اس کا دل ٹھنڈا رہے گا، اس کو شکایت نہیں ہوگی. لیکن اس تھوڑے میں اگر اس کا رخ آپ کی طرف ہوگا، آپ کی ذات کی طرف، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، آپ اپنی ذات کے اوپر تو بڑا خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جب کوئی خرچ کرنا پڑے تو آپ گننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی اب مہینے کا خرچ کیسے چلے گا، تو ظاہری بات ہے اس سے وہ تنگ ہوگی، تنگی محسوس کرے گی. یعنی میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق جیسے آپ نے بتایا کہ سبجیکٹو چیز ہے، یہ بہت کوئی آبجیکٹیو ہم اس کے بارے میں پرنسپل نہیں بیان کر سکتے. ہر بندے کی حیثیت کے مطابق، اور وہ ایک بندہ بڑے آرام سے جج کر سکتا ہے میری حیثیت کیا ہے
اور یا پھر میری جو سوسائٹی کے اندر میرے لیول کے لوگ ہیں, طبقے کے لوگ ہیں, سوشل سٹیٹس والے, وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں معروف انداز سے جس میں نہ اسراف ہو نہ وہ انسان اس میں وہ کرے, بخیلی کرے. تو اس انداز سے یعنی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو دو چیزیں, ایک نان و نفقہ ہو گیا آپ نے کہا, اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے باہر کے حوالے سے. لیکن اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جیسے اب دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاں گھروں میں مطلب ملامت شروع ہو جاتی ہے. اب بیگم صاحبہ نے, اب شوہر اب ملازمت پہ گیا ہوا ہے, جاب پہ گیا ہوا ہے, 8 گھنٹے کی جاب جیسے ہمارے عام طور پہ, یا جو بزنس بھی کرتے ہیں وہ بھی 8 گھنٹے 10-12 گھنٹے بعد رہتے ہیں. اب اس میں اگر اس نے دن میں کھانا بنانا ہے, ٹھیک ہے, گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے, سب کو میسر نہیں ہے, تو اب اسے گلی کے نکڑ سے کوئی سبزی لانی پڑ گئی ہے, وہ کہے کہ جی یہ کیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے. نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ایشو نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے ایک مین ذمہ داری جیسے کہتے ہیں, جیسے خرچ کی ایک مین ذمہ داری مرد اٹھا رہا ہے. اب ایسے میں عورت جاب کر لیتی ہے, کوئی جمع کر لیتی ہے, وہ اپنی لپسٹک اگر اپنے پیسوں سے خرید لیتی ہے, وہ اس کا تانا ماری کہ وہ میں نے وہ لپسٹک اپنے پیسوں کی خریدی تھی. نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. عورت مرد سے بھی یہی مطلوب ہے, شریعت مرد سے بھی یہی مطلوب ہے, عورت کے بھی کوئی گھریلو کام ہے, اس میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے, ٹھیک ہے, ہاں, کوئی برتن دھو دے, کوئی اس کے ساتھ جو ہے ہیلپ کر دے. یعنی مطلب اس میں وہ یہ نہ کہے کہ جی یہ تو تمہارا کام ہے, یہ تمہارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے, مطلب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک گھر میں رہتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں شریک رہتے تھے. تو اسی طرح سے گویا عورت کی بھی ایک موٹی موٹی ذمہ داری ہے, اگر وہ مطلب امور خانہ داری جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے, اور کبھی والد کو کچھ کرنا پڑ جاتا ہے, بچے کو پیمپر لگا دیا, ہاں یہ کیا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کا وہ احسان نہ جتلائے. اور عورت جو ہے وہ جو اس نے کچھ کر دیا اپنے پر خرچ 2-4 پیسے لگا دیے, اس کا وہ احسان نہ جتلائے. لیکن مین ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. ہاں, مین ذمہ داری تو ظاہر بات ہے, اور اسی کی وجہ سے قوام ہے, اسی کی وجہ سے قوام. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے, کچھ لوگ, کچھ ہمارے اسکولز آف تھاٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اور فیمنسٹ خاص طور پہ لوگ جو ہیں موومنٹس ہیں, وہ بھی اس بات کی کرتی ہیں کہ اگر فرض کریں مرد اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا اور ایکسیپٹیڈ ہے سوسائٹی میں کہ واقعی وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, اور عورت اپنا فائنینشیل برڈن اٹھا رہی ہے اور وہ مرد کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, تو سوال یہ کہ کیا ہم اس کو قوام کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اب مرد کا کردار پلے کر سکتا ہے؟ پچھلے کوسچن سے ریلیٹڈ ہی میرا کوسچن. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو شریعہ کے اینگل سے دیکھیں, اور ایک یہ ہے کہ اس کو آپ سوشلی دیکھیں. ٹھیک ہے, سوشلی تو ممکن نہیں رہے گا نا. ایک عورت جو گھر میں لا رہی ہے اور گھر میں خرچ کر رہی ہے, تو وہ کبھی جو ہے آپ کہیں کہ جی مرد کے سامنے سبمسو ہو کے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. عورت کے بارے میں ایک چیز, مطلب سائیکالوجی ہے نا, عورتوں کی سائیکالوجی بہت ضروری ہے کہ اس کو مرد سمجھے. ٹھیک ہے. عورت کی سائیکالوجی میں یہ ہے کہ کروڑ روپیہ صدقہ کر دے گی, لیکن 1 روپیہ مرد کے اوپر نہیں لگائے گی. مطلب اسے اس کی زیادہ تکلیف ہوگی کہ 1 روپیہ مرد کے اوپر لگائے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ یہ سمجھتی ہے یہ میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میرا مرد میری ذمہ داری. یہ مرد بھی نہیں کریں گے, مرد کے لیے بھی ایک جس کا ذمہ داری نہیں سمجھے گا وہ بھی یہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے عورت کو یہ مشکل لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ گھر کا خرچ اٹھائے. یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ, پینفل ہے. تو جب وہ یہ اتنا پین اٹھائے گی نا, تو وہ ظاہری بات ہے پھر تو جیسے کہتے ہیں نا گاڑی کے برابری والے پہیے کی طرح جو ہے نا وہ اپنا سٹیٹس زیادہ نہیں سی کم از کم برابر تو ہاں برابر کے ساتھ ہو جائے گی. وہ عملاً مطلب پریکٹیکلی ممکن نہیں رہے گا اس کو سمجھانا مذہبی طور پہ بھی کہ بی بی اس کے باوجود یہ آپ کی آزمائش ہے. اچھا, اگر آپ ریلیجس نیریٹو میں بات کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ اس خاتون کی آزمائش ہے. اب مثال کے طور پہ لینا اس کو مرد کے نیچے. ہاں, مثال کے طور پہ بعض خواتین نے یہ بات کہی ہے, اور یہ اچھا کوسچن ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اگر میں نے سجدے کا حکم دینا ہوتا نا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اچھا, انہوں نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے سجدے کا حکم نہیں دیا, لیکن ہے تو وہ بھی انسان, شوہر انسان ہی ہے نا. ایک انسان کو اتنا بڑا رتبہ دیا جا رہا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو سجدہ کرتا. شور میں ہے کیا جس کی وجہ سے اللہ مطلب دیکھ کیا لیا اللہ کے وسلم, کیا وجہ مطلب اس کو. تو وہ یہ کہتی ہیں ہم فیمنسٹ نہیں ہیں, لیکن بہرحال سوال دیکھیں, ہم سوال سے تو انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو آپ اس اینگل سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جو ہے نا آزمائش ڈیفرنٹ رکھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, میری آزمائش ہو رہا ہے, آپ کی آزمائش ہو رہا ہے. اسی طرح سے مرد کی آزمائش ہو رہا ہے, عورت کی آزمائش ہو رہا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا مرد کے ذریعے سے. اچھا, اس لیے حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ عورت 4 کام کر لے, نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, ٹھیک ہے, اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے, عصمت کی حفاظت کرے, اور چوتھا کام کیا کرے, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے, جنت کے جس دروازے چاہے مرضی داخل ہو جائے. اس کے لیے تو نہ جہاد ہے نہ قتال ہے, مطلب کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب مرائل تو مرد کے لیے ہے نا, آخرت میں کامیابی کے لیے. ٹھیک,
تو عورت کی کل آزمائش یہی، یعنی اسے کہا گیا کہ بی بی یہ تیری ساری آزمائش ہے، یہ مرد، یہ تیرا شوہر، ٹھیک ہے، اس آزمائش میں اگر تو کامیاب ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اس میں ناکام ہو گئی تو نہیں۔ تو اگر عورت یہ سمجھ لینا کہ یہ میری آزمائش ہے، اچھا وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے آزمائش پڑ کیوں گئی، اب یہ تو ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال ہے مرد کے لیے آزمائش پوری دنیا ہے، مرد کے لیے آزمائش پوری دنیا بھی ہے، عورت کا بھی حوالے سے بھی ہے، مرد کے لیے اولاد کے حوالے سے بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں نا وہ گھر کا بڑا ہے نا، تو گھر کی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں نا تو گھر کو جوڑ کے رکھنا، جس کی ہم نے بات کی استحکام، مطلب وہ تو فٹ بال بنا ہوتا ہے نا، ادھر سے اس کے اماں ابا ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ادھر سے بہن بھائی ہیں، وہ اس کو بیوی بچوں کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں، پھر ادھر سے بیوی ہے، تو وہ تو سب کے درمیان ایک طرح سے فٹ بال بنا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم سب اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہوتے ہیں، بیوی اپنے اعتبار سے سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا جو ہے وہ اس پوری مطلب اس سسٹم کے اندر، نظام میں، خاندان میں نفع پہنچ رہا ہے یا کیا نقصان ہو رہا ہے، وہ شوہر کی اینک سے نہیں دیکھ رہی، ہم سب نے اپنی اپنی اینک لگائی ہے نا۔ اگر ہم دوسری کی اینک تھوڑی دیر کے لیے لگا دیں تو ہمیں دوسری کی بھی تکالیف، مصائب اور پین نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کر لینا تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جائیں۔ اچھا عورت ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ میں مظلوم ہوں، اور مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، اس کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے، اس کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہے۔ فرق صرف کیا ہے کہ وہ اپنے اینگل پہ کھڑا ہے، ایک تصویر دیکھ رہا ہے، یہ اپنے اینگل پہ کھڑی ہے، ایک تصویر دیکھ رہی ہے، یہ اپنا اینگل اگر تبدیل کر لیں، یہ ادھر چلا جائے، وہ اس کی پوزیشن لے لے، تو انشاءاللہ سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مسائل نظر آنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ آزمائش ہر بندے کی الگ ہے، آزمائش ہر بندے کی، مرد کے لیے بھی آزمائش ہے اور عورت کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اگر عورت ریلیجس پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں تو اگر ایک مرد ایسا ہے تو یہ عورت کی آزمائش ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ صبر کرے اور میکسیمم جس حد تک کوشش ہو سکے اطاعت اور فرمانبرداری اس کو بجا لائے، تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ باقی مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ اس سے پوچھے گا، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کی آزمائش ہے کہ اس نے اپنی یعنی عورت کو کھلانا ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ اس کے اندر وردی اپنی آزمائش میں ناکام ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہاں بات کی خاندانی استحکام میں اور بچوں کی بات کی تھی ہم نے۔ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ہمارا جو سوشل کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، تو عام طور پہ عورت کے اوپر ذمہ داری لگائی جاتی ہے، اور اسے سمجھا جاتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ عورت کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ اس کی تربیت وغیرہ۔ سوال یہ کہ مرد کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کیا یہ واقعی صرف عورت کی رسپانسبلٹی ہے یا یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کے میں ایک کال پڑھ رہا تھا، ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کے بقول جب اولاد خراب ہوتی ہے تو اس میں بنیادی کردار مرد کا ہوتا ہے، باپ بنیادی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا، تو اولاد کو وہ مرد باپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نارملی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے عورت سے کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہے، بچے کی تربیت کرے۔ باپ کا یہاں پہ کیا کردار ہے؟ دیکھیے بیسیکلی ہم نے جب بات کی نا استحکام خاندان، استحکام خاندان سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ لفظ ہے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، ٹھیک ہے، ٹھیک، مطلب آپ کے جو ہے نا وہ خاندان میں 4 قسم کے رشتے جو ہیں، ایک تو آپ کا اوپر کی جہت میں ہے، ڈائمینشن میں، جیسے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، پھر بہن بھائی ہیں جو آپ کے ایک طرح سے پیرل لیول پہ آ جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، پھر آپ کی بیوی ہے۔ تو چاروں اعتبارات سے آپ نے رشتوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھانا ہے، جیسے صلہ رحمی کہتے ہیں، جوڑ کے رکھنا ہے۔ جب آپ جوڑ کے رکھیں گے تو خاندان مستحکم ہوگا، تو اگر آپ جوڑ کے رکھنے میں ناکام ہو گئے تو وہ خاندان ٹوٹ جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا تو اسی طرح سے سوسائٹی بکھر جائے گی۔ تو بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ جسے ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں، پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت، والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس کے مختلف سٹائلز ہیں اس وقت جو سوسائٹی میں ہیں یا سائیکالوجی میں زیادہ تر لوگوں کے ہاں معروف ہیں۔ 4 قسم کے سٹائل معروف ہیں۔ ایک جیسے اتھارٹیرین کہتے ہیں، اتھارٹیرین سٹائل یہ ہے کہ جی بس آرمی ڈسپلن کا سا انداز ہے، ایک باپ جو ہے وہ ایک جرنیل بنا ہوا ہے، بس گھر میں داخل ہو اور ایسے جیسے کوئی مطلب ہٹلر صاحب گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور سب کو چپ سونگ گئی ہے، ماں بھی بچوں کو ڈرا رہی ہے، بولنا نہیں، خاموش رہنا، ابا کو غصہ آ جائے گا، جوتی اٹھا لے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور ذرا سی بات کے اوپر بچوں کی خوب پٹائی لگا دی بغیر کسی وجہ کے ہے۔ تو ایک عجیب خوف کا سا ماحول ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، ایک ڈر۔ ایسے میں بچے جو ہے نا وہ ان کی شخصیت دب جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے خاص طور پہ پیرنٹس کے خلاف، اور ان کا جو پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان کی شخصیت جو ہے نا پروان نہیں چڑھ پاتی۔ تو یہ بہت نقصان دہ ہے، یعنی وقتی طور پہ تو آپ قابو کر لیتے ہیں، بچوں کو روک لیتے ہیں۔ مطلب اتھارٹیرین سٹائل یہ ہوتا ہے نا جسے ہم آمرانہ سٹائل کہتے ہیں۔ اب آپ بچے سے کمیونیکیٹ نہیں نہ کر رہے، اب بچے کو کہہ رہے بھائی تم نے میڈیکل پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہے تم نے،
ٹھیک ہے، تم نے عالم دین بننا ہے، تم نے حافظ قرآن بننا ہے، تم نے بس بننا ہے، بس ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا. اب اس کے لیے اس کو قاری صاحب روزانہ ڈنڈوں سے ماریں یا وہ میڈیکل کے لیے اسے جو مرضی کرنا پڑے، بس ٹھیک ہے. تو اب ابا کے سامنے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹائل جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا گیا، آمرانہ سٹائل جو ہے. دوسرا جو سٹائل ہے جس کو اتھارٹیٹیو سٹائل کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ذمہ دارانہ سٹائل ہے. وہی بات جو ہم نے وہاں پہ کی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی وہ ذمہ دار ہیں. اچھا، اتھارٹیٹیو سٹائل میں یہ نہیں ہے کہ بچے اطاعت نہیں کر رہے یا بچوں سے آپ سبمیشن جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ پیرنٹس بہت کنسرن ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے لیے سبمیسو ہوں، ہماری اطاعت کریں. لیکن یہاں وہ اصل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وہ بچوں کو پنش بھی کریں گے لیکن ساتھ میں سمجھائیں گے کہ بچے اس وجہ سے پنش کیے تاکہ اس کی لرننگ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ سٹائل بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے دین میں مطلوب ہے. یعنی سختی یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، جس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو پیمپرڈ کر دیا ہے یہ بہرحال دین میں مطلوب نہیں ہے. اس طرح ڈسپلن تو بہرحال ضروری ہے. ہاں، وہ بہت ضروری ہے. جیسے نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا 10 سال کے ہو جائیں تو آپ سختی کریں. تو دین میں سختی ہے، تو دنیا کی چیزوں پہ ہم سختی کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی ہمیں سختی کرنی چاہیے. تو بچوں کی تربیت میں سختی کرنی چاہیے، لیکن سختی دیکھیں نا دو چیزیں، ایک یہ ہے غصہ آ جانا اور ایک ہے غصہ کرنا. ٹھیک ہے، غصہ آ جانا یہ آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے، غصہ کرنا کمزوری نہیں ہے. یعنی جو اسپیسیفک پرپس کے لیے، ہاں، جب آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی یہ میں اس کو کنٹرول کر کے کر رہا ہوں اور اس کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں. وہ غصہ آپ کے لیے آپ کے اوپر حاوی نہیں ہے، آپ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں بچے کی تربیت کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے بچے کو یہ بتانا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پیار بھی دینا، اس کو وقت بھی دینا. ٹھیک ہے، اور کبھی اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا. تو یہ ہے مطلب ذمہ دارانہ سٹائل، یہ مطلوب ہے. ایک تیسرا سٹائل جس کو پرمیسو سٹائل کہتے ہیں، بس والدین جو ہیں وہ زیادہ مطلب بچوں کے حوالے سے زیادہ کنسرن نہیں ہے. پیسو سٹائل، پیسو ہو گئے ہیں. ہاں، پیسو ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہے نا خود ہی سیکھ جائیں، حالات سکھا دیں گے، حالات ان کو سکھا دیں گے، حالات ان کو کچھ بنا دیں گے. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ سڑک پہ نکل جائے تو بچہ تو بچہ ہے نا، اسی طرح باہر سوسائٹی میں جائے گا بگڑ جائے گا. وہ غلط کمپنی میں بیٹھے گا، آپ کہیں گے یہ سیکھے گا غلط کمپنی میں بیٹھنے دیں تو ضروری نہیں کہ وہ سیکھے گا، وہ بگڑ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں آپشن ہو سکتی ہیں. تو نہیں، یہ نہیں کہ آپ بچہ جو ہے نا بچے کا اندر شعور ظاہری بات ہے اس طرح سے نہیں ہے جیسے والدین کے اندر ہوتا ہے. اس کی ایج نہیں، ایج کے ساتھ ساتھ انسان کو اتنا شعور اس کا میچور ہوتا ہے. تو آپ اس کے اوپر اس کی تربیت کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے بچے کے اوپر. اور ایک چوتھا سٹائل ہے نیگلیکٹفل سٹائل. کیا ہوتا ہے؟ بالکل مطلب پرواہ نہیں ہے، مطلب پتہ ہی نہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بچہ کس کلاس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا 8 10 بچے ہیں تو ابا جان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اچھا کون سی کلاس میں ہو، تیسری میں ہو، چوتھی میں ہو. یہ بھی نہیں، مطلب بالکل اتنا زیادہ بچوں کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو آپ ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے. تو بیسیکلی بچوں کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی نیڈز، ضروریات جو ہے، بچوں کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے ٹائم، وقت دیں ان کو. چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لگانا، اس کو ٹائم دینا. اسی طرح جو خاص طور پہ بچہ جب جو ہے وہ بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اب بچی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، ہاں ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہیں، بچہ اس کے اپنے مسائل ہیں. اب اس میں پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، ماں کو بیٹی کے ساتھ، باپ کو جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ بلوغت میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. اب بچیوں کا اصل مسئلہ ہوتا ہے اٹینشن، ان کو توجہ چاہیے. اب وہ توجہ گھر میں والد سے نہیں ملے گی، وہ توجہ گھر میں ماں سے نہیں ملے گی، تو وہ کیا، وہ آپ اس کو اوپر سے جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویشن کے نام پہ ہاسٹل میں بٹھا دیں گے تو وہ وہاں سے وہ پھر اٹینشن لے گی، تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عورت استحکام کی بات کر رہے ہیں، خاندان کے استحکام کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے مرد ایک ذمہ دار ہے، قوام ہے، اس کے پاس کچھ ڈسپلن کے رائٹس بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے بچوں کے سلسلے میں حوالے سے بات کی ہے. کیا عورت کے حوالے سے بھی اس کے پاس کوئی ڈسپلنری رائٹس ہیں اور کیا وہ کس حد تک اس کو اپلائی کر سکتا ہے؟ جنرلی موٹی موٹی گائیڈ لائنز اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کے حقوق کی بات آتی ہے نا تو قرآن و سنت نے کوئی فہرست بیان نہیں کی، کوئی لسٹ نہیں ہے کہ یہ مردوں کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ہیں. انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عرف کے مطابق یہ حقوق طے ہوں گے. یعنی زیادہ تر حقوق، ہاں زیادہ تر حقوق عرف کے مطابق. کچھ ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کر دیے، جن کو باؤنڈ کر دیا، جیسے عورت کا حق ہے کہ اس کو خرچہ دیا جائے،
مرد کا حق کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کو نہ کرے. اچھا یہ اس کا بہت بڑا حق ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت اگر کوئی مرد اس کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ نہ کر دے تو ساری رات جو ہے وہ فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ اس کا سب سے بڑا رائٹ. تو کچھ حقوق ایسے ہیں جن کو قرآن و سنت نے کھل کے بیان کر دیا کہ بھائی اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ کچھ حقوق جو ہے ان کو عرف کے اوپر, کسٹم کے اوپر, رواج کے اوپر چھوڑ دیا, تو اس کو رواج سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ بعض عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے شوہر جو ہے نا وہ ہمیں سیر پہ نہیں لے کے جاتے, اور ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ جی سال میں ایک آدھ مرتبہ جو ہے وہ دوسری جو فیملیز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں سیر پہ, ناردرن ایریاز میں جاتی ہیں. اب ٹھیک ہے, اگر آپ کے خاندان میں عرف ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس عرف کے مطابق اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اگر عورت ایسے خاندان سے آئی ہے جہاں اس کے یہاں کوئی میڈ کام کرتی تھی اور مرد جو ہے وہ کوئی میڈ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رکھ کے دے سکتا ہے, اس کی اتنی ارننگ ہے, انکم ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کر دے. اسی طرح سے اب عرف میں یہ ہے کہ عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں. اب ایسی باتیں کرنا کہ جی عورت کے اوپر گھر کا کام کرنا کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت میں؟ تو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو میڈ رکھ کے دے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو گاڑی جو ہے وہ مطلب سواری لے کے دے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر تو فقہا کہتے ہیں کہ جو اس کا نان نفقہ بھی اتنا ہے, امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ مطلب ایک مٹھ گندم دے دو اس کو, اچھا بس اس کا نان نفقہ پورا ہو گیا ایک دن کے لیے, یعنی ایک دن کی جس سے وہ سروائیو کر سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا نہ ہو. جب عورتوں کی باری آئے, اب جیسے اب دیکھیں نا, اس سے بہت ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا مسائل پیدا ہوئی. بہت سارے ہمارے مفتی حضرات نے یہ بیان دے دیے کہ جی عورت کے اوپر تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے کپڑے دھوئے, تو بھائی مرد کے اوپر کیا یہ ضروری ہے کہ عورت کو جو ہے وہ باہر ہوٹلنگ کروائے, سیر پہ لے کے جائے, یا گاڑی پہ بٹھا کے لے کے جائے, موٹر سائیکل پہ نہ بٹھا کے لے کے جائے, یا اس کو اے سی لگوا کے دے, یا اس کو گیزر لگوا کے دے, یا اس کو گھر میں بجلی کا کنیکشن لگوا کے دے. مطلب اس طرح سے اگر آپ کریں گے نا تو پھر مرد کے لیے بھی تو بیان کریں, تبھی تو توازن پیدا ہوگا. اس سے ہوا یہ کہ کراچی میں, بلکہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں گیا تو وہاں بہت سارے مذہبی نوجوانوں نے مجھے شکایت یہ کی کہ ہم جب کسی ریلیجس فیملی میں ریلیجس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اور رشتہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے خاندان والے راضی نہیں ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کراچی میں بہت سارے مفتی حضرات نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ عورت کے لیے جو ہے وہ گھر کا کام کرنا لازم نہیں ہے. اچھا, تو اب ہمارے گھر والے یہ کہتے ہیں, ان کا تو ظاہری بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک مذہبی عورت کو گھر لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوجھ گھر لے آؤ, اس سے تو بہتر ہے دنیا دار لے آؤ, کم از کم کچھ کام تو کرے گی. یہ دیکھیں نا, اب آپ کے فتووں نے اس قدر جو ہے وہ امبیلنسمنٹ پیدا کر دی ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں توازن ہونا چاہیے, دونوں طرف توازن ہونا چاہیے. بہت سارے حقوق اگر جو ہے وہ ذمہ داریاں اگر عورتوں کی نہیں لکھی ہوئی تو مردوں کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں نہیں لکھی ہوئی, وہ ادا کر رہے ہیں. ایک عمومی بات کرتا ہے نا جان کے, تاکہ وہ ہر معاشرے کے مطابق, عرف میں جیسے آپ نے بات کی, جو کسٹم اور ٹریڈیشنز ہے اس کا بارے لحاظ رکھنا چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے. بیسیکلی یہ جو تعلق ہے نا عورت اور مرد کا, یہ لین دین کا تعلق ہے. بیسیکلی یہ لین دین کا تعلق ہے, یعنی اس میں لینا دینا ہی چلتا رہتا ہے, اتنا لیا اتنا دیا. تو اگر یہ لین دین چلتا رہے گا تو یہ تعلق چلتا رہے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے دھکا لگانا پڑتا ہے. یہ گاڑی ہے, رک جاتی ہے, پھر کوئی ایک ہمت کرتا ہے, اس کو دھکا لگاتا ہے, پھر چل پڑتی ہے. یعنی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ شادی کے شروع میں پہلے سال میں مطلب اتنی بڑی لڑائی, اتنا بڑا مطلب جھگڑا ہوا کہ جی سارا جو جہیز کا سامان تھا وہ, اور خاتون خانہ بھی اپنے میکے پہنچ گئی, اور ابھی وہ دادا دادی ہیں. اچھا, مطلب یہ ہے نا کہ چل پڑا نا, وہ گاڑی رک گئی تھی, کسی نے دھکا لگا دیا درمیان میں, دھکا لگا دیا تو اب انہوں نے مطلب اچھی لائف گزار لی. تو اسی طرح سے گاڑی رک جاتی ہے چلتے چلتے, آپ میں سے کوئی شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک دھکا لگاتا ہے, وہ پھر چل پڑتی ہے. تو بیسیکلی یہ دھکے کا تعلق ہے. تو یعنی اچھا, تو وہ یہ تو بات درست ہوگی. تو ڈسپلنری معاملات کے اندر, ڈسپلنری معاملات میں دیکھیں نا کہ مرد جو ہے نا خاص طور پہ اس کی جو اطاعت کے حوالے سے جو الفاظ آئے ہیں تو وہ بہر بڑے الفاظ ہیں. اس کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے لیے وہ ایک آزمائش ہے. تو عورت کو ان الفاظ کے لیے مطلب اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلنری معاملات کے اندر اگر مرد کو ڈسپلنری ایکشن لینا کوئی پڑ گیا ہے تو اس کا بھی لحاظ عرف کے مطابق لے. جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ مرد کو تو حکمت سکھائی گئی ہے. دیکھیں عورت کی جو زبان ہے نا, وہ جذبات کی زبان ہے. اگر مرد یہ نہیں سمجھے گا نا کہ اس کی زبان جذبات کی زبان ہے, وہ کبھی اس کو نہیں چلا پائے گا. اچھا, مرد کیا کرتا ہے, شعور کی زبان استعمال کرتا ہے اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے بھائی بی بی شعور کی بات کرو.
اچھا اسے شعور کی زبان سمجھ نہیں آتی. میں ایک مرتبہ جو ہے نا ٹیلی ویژن میں ایک ایڈ دیکھ رہا تھا. اب دیکھیں یہ چیزیں کتنی یونیورسل ہیں. ٹی وی ایڈ کی بات مطلب ایک یونیورسل چیز ہوگی تبھی تو وہ ٹی وی ایڈ میں آئی. وہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے تھے تو کوئی لڑائی ہوئی تھی جیسے ایڈ چل رہا تھا تو ناراضگی تھی, تو وہ شوہر اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ مان نہیں رہی تھی, وہ یہ آفر کر رہا ہے وہ آفر کر رہا ہے. بالآخر وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ تم نا میجیکل ورڈز بولو پھر میں مانوں گی. ٹھیک ہے. تو وہ جادوئی الفاظ, تو وہ کہتا ہے کہ جی غلطی میری تھی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی جذبات کی زبان ہے. ٹھیک ہے, اگر مرد ریزننگ کے اوپر آ جائے گا, لاجک کے اوپر آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ بھائی غلطی تمہاری تھی یا میری تھی, یہ تو بہرحال جب وہ جذبات کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا نا, اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ اور چھوٹی سی بات کے اوپر راضی ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتی ہے, اور چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے نا وہ بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. اور بعض اوقات 10 سال بعد آپ کو بتائے گی فلاں موقع پہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو گویا اس کی زبان یہی ہے نا, جذبات کی زبان ہے, تو وہ سینسٹیو زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا نا اس کا ایموشنل اسٹرکچر زیادہ اسٹرانگ ہے مرد کی نسبت, مرد کا انٹلیکچوئل زیادہ ہے. وہ یہ کہتا ہے ابھی چھوٹی سی باتیں ہیں کیوں اس کو اتنا ذہن پہ لیتی. تو مرد اگر سمجھ جائے نا اس کی سائیکالوجی, ٹھیک ہے نا, اور اس کا اسٹرکچر سمجھ جائے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے. وہ جو 2 گھنٹے اس کو سمجھانے پہ لگائے گا نا کہ غلطی تمہاری ہے یا میری ہے, وہ صرف 2 سیکنڈ میں اسے کہے کہ غلطی میری ہے, وہ فوراً معاملہ سارا ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر وہی بات ہے, دھکا لگانا پڑے گا مرد کو وزڈم کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ چلانا پڑے گا. جب اللہ نے قوام بنایا ہے, مرد کو ذمہ دار بنایا ہے, تو پھر مرد کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی تو آنی چاہیے. یہ بندے کو چاہیے مرد کو کم از کم اخلاقی طور پہ کہ وہ عورت کی یہ چیزیں بھی برداشت کر لے. بڑا بننے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی بڑا ہو نا. ڈاکٹر صاحب بہت سی باتیں ہم نے کر لیں عورتوں کے حوالے سے, اور عورتوں کے بارے میں بڑی ہم نے باتیں بھی کی. تو عورتوں سے کیا ایک چیز مطلوب ہے شریعت کو, وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اپنے گھر کو مضبوط بنانے میں؟ بڑے سمپل اور آسان الفاظ میں ہمیں بتا دیجیے, وضاحت کر دیجیے. دیکھیں نا, وہ تو وہی چیز ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے. یا اس کو کبھی اطاعت کے لفظ سے اس کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے, تو میرے ایک دوست تھے تو وہ اپنی مسز کی نا بہت تعریف کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کو اپنی مسز میں کیا مطلب ایسی خوبی, مطلب ہر وقت کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا جو اتنی تعریفیں کرتا ہو اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں. تو وہ کہتا ہے ایک چیز ہے میری بیوی میں, اگر میں نے کہہ دیا نا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, جانا ہے تو جانا ہے, نہیں جانا تو نہیں جانا. مطلب وہ دل سے رضامند ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ وہ سبمسو ہے, اور مجھے یہ چیز اس کی بہت پسند ہے. تو کم از کم جو مطالبہ ہے عورتوں سے وہ یہی ہے کہ وہ مرد چونکہ ظاہری بات ہے گھر کا ذمہ دار ہے, اگر تو وہ نان نفقہ اٹھا رہا ہے گھر کی جو مین ذمہ داری ہے, ایک بڑی سی ذمہ داری مجموعی طور پہ وہ پوری کر رہا ہے, تو عورت جو ہے وہ اگر اوبیڈینٹ ہو کے سبمسو ہو کے اس کے ساتھ چلتی ہے. اور میں نے پھر وہی کہا کہ اس میں وہ عورت یہی سمجھے, لیکن وہ یہ سمجھ سکتی ہے میں بھی ایک انسان ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ یہی سمجھے کہ یہ میری آزمائش ہے. تو اگر وہ اس نقطے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے نا کہ اس میں اگر میں کامیاب ہوگی نا, اس کی کامیابی نمازیں پڑھنے میں اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہے. ٹھیک, تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے, اس امتحان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو, اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ڈالا ہے, اب ٹھیک ہے اللہ نے اس کو سوال مشکل ڈالا ہے, وہ کہہ سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بہت سارے سوالات مشکل ڈالے ٹھیک ہے امتحان میں کامیابی کے لیے. تو یہ اس کا سوال مشکل ہے مرد کے لیے سبمسو ہونا, ٹھیک, لیکن یہ ہے کہ اصلاً مطلوب اس سے یہی ہے. کیونکہ گھر میں دیکھیں نا, گھر کیا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس میں اگر جو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں ہے, جس طرح سے مرد گھر کے ادارے میں جو ہے وہ منتظم ہے, سربراہ ہے یا ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, ذمہ دار کی اگر آپ اطاعت نہیں کریں گے, آپ اس کی فرما برداری میں نہیں آئیں گے, تو پھر جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوں گے. یعنی بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے مطلوب یہی ہے کہ وہ مرد کو بہرحال قبول کرے. اور میرا خیال ہے اس کے اندر اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں تو مرد سے عورت لیتی بھی بہت کچھ ہے. اگر اللہ نے اس کو صرف اگر ہم آزمائش کے لینس سے نہ ہی دیکھیں, سمپل, یعنی یہ تو ہے کہ ورسٹ کیس سینیریوز میں, جیسے کہ ہم نے پہلے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ مرد جب اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا تو اس وقت یہ, لیکن میرا خیال ہے یہ ایسے کم کیسز ہیں. مرد بہرحال اللہ نے ایک ذمہ دار اس کو بنایا ہے,
تو وہ خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. ایک نیچرل سسٹم اور ایک فیملی سسٹم تو یہی ہے جس میں عورت مرد سے بہت کچھ لیتی ہے کہ ان ریٹرن اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے شریعت کا مطلوب بھی یہی ہے کہ مرد ایک ایسا کردار پیش کرے اس کے لیے، اور اتنی اس کے خیرکم لأہلی وجہ سے. دیکھیں جاب میں بھی تو وہ یہی کر رہی ہوتی ہے نا، جاب میں بھی وہ پے لے رہی ہے اور کتنی سبمسو ہے اپنے باس کے لیے، اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جب گھر کی بات آتی ہے، چلیں یورپ میں تو شوہر اس کا خرچہ نہیں اٹھاتا، لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ اس حد تک کبھی اگر اونچ نیچ ہو تو برداشت کرے، اور یہ اس کے لیے آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو رکھے، اور اللہ انصاف کرنے والے ہیں. عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اور مرد سے بھی سوال کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب تمام آڈینس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب کی کتاب کو ضرور پڑھیے، اور انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ جو کوئی کویسچنس ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمیں سینڈ کرتے رہیے ہمارے فیس بک پیج پر، ہمارے اس طریقے سے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس کے اوپر کمنٹس میں کویسچنس کیجیے. انشاءاللہ ہم اگر بہت سے کویسچنس کو انشاءاللہ آنسر بھی کریں گے، ان سے ڈسکس بھی کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.